اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس قافلے میں کون کون نکلا ہے، اس کے اوپر گفتگو جاری تھی، اور خاندان بنی ہاشم کے بعد ہمارا یہ سوال رہا تھا کہ خاندان بنی ہاشم کے علاوہ کون لوگ ہیں کہ جو مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں کا آپ کی خدمت میں تعارف پیش کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ 10 ایسے افراد ہیں کہ جن کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے ہیں۔ ان 10 میں سے جو پہلا نام تھا وہ عبداللہ بن یقطر کا تھا، کہ جو مشہور ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو 9 افراد ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کی غلامی کرنے والے افراد ہیں، کہ جس میں سے جو ہے وہ سلیمان بن رزین اور اسلم بن عمر کا جو ہے وہ ذکر ہو چکا ہے گزشتہ درس میں، اور ابھی ہم چوتھا جو فرد ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چوتھے فرد کا نام جو ہے وہ قارب ہے، ان کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ گفتگو یوں ہے تاریخ کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی کہ جس کا نام فقیہ تھا، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں جناب رباب سلام اللہ علیہ، وہ ان کے گھر پہ خدمت کرتی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی شادی جو ہے وہ عبداللہ سے جو ہے وہ کر دی۔ عبداللہ الدؤلی ایک شخص جو ہے وہ تھا۔ اب جو ہے وہ عبداللہ کی جب شادی اس جاریہ سے ہو جاتی ہے، اس کنیز سے ہو جاتی ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ قارب کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے، اور یہ قارب بھی پھر امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ اس طرح سے غلام کہلاتا ہے۔ اور یہ جو قارب ہے وہ امام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف جاتا ہے۔ پھر مکہ سے جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب نکلتے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا جاتا ہے، اور عاشور کے روز ظہر سے پہلے 1 گھنٹہ 1 ساعت 1 گھڑی پہلے جو جنگ شروع ہوتی ہے، تو اس پہلے حملے میں جو شہید ہونے والا ہوتا ہے وہ یہی جو ہے وہ قارب ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کے غلاموں میں سے جس غلام کا نام آتا ہے وہ منجہ ہے، منجہ بن سہم۔ اس کا واقعہ بھی جو ہے وہ یوں ہے کہ ربیع الابرار جو دمشقی کی کتاب ہے اس میں یہ حکایت موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی جس کا نام حسینیہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے جو ہے وہ اس کنیز کو خریدا تھا، اور پھر اس کنیز کی جو ہے وہ شادی کر دی سہم نامی جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ۔ اب جو ہے وہ یہاں سے ولادت ہوتی ہے منجہ کی، اور یہ جو منجہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا غلام کہلاتا ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں جو ہے وہ اس نے اپنی خدمت انجام دی ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے تو یہ جو خود کنیز ہے یہ بھی نکلی ہے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں، اور اس کا جو بیٹا ہے وہ منجہ بھی جو ہے وہ نکلا ہے، اور یہ کربلا جو ہے وہ پہنچے ہیں، اور عاشور کے روز اس کے بیٹے جو ہے وہ منجہ نے جو ہے وہ وہاں پہ اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اور کچھ صاحبان تحقیق کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ ابصار العین میں اس قول کو بھی نقل کیا گیا ہے کہ منجہ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے جو ہے وہ غلاموں میں سے تھا، اور وہ امام حسن کی اولاد کے ساتھ جب رہتا تھا تو وہ امام حسن کی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ نکلا تھا امام حسین علیہ السلام کی صحبت میں، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس نے شہادت کو جو ہے حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ ذکر آتا ہے سعد بن حرث الخزائی کا۔ سعد بن حرث جو خزائی ہے یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے غلاموں میں شمار ہوتا ہے، اور جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو یہ پھر امام حسن کی خدمت میں آ گیا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو ہے وہ خدمت کرتا تھا، ان کے گھر کے کام کاج کرتا تھا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اسی قافلے کا حصہ بنا۔ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا تک جو ہے وہ گیا، اور پہلا جو حملہ ہوا عاشور کے روز اس میں بھی شہید ہونے والوں میں سے سعد بن حرث کا بھی جو ہے وہ نام آتا ہے۔ اور کچھ تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی اس سے نصیب ہوئی، اور امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جو ہے وہ سپاہی تھا کوفہ میں، اور امیر المومنین علیہ السلام نے آذربائیجان کے علاقے پہ اس سے جو ہے وہ اپنا ولی جو ہے وہ بنا کر اسے جو ہے وہ وہاں پہ بھیجا تھا۔ 7ویں نمبر پہ جو ذکر آتا ہے جس غلام کا وہ نصر بن ابو نیزر ہے۔ نصر بن ابو نیزر یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے غلاموں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس کا جو والد ابو نیزر ہے اس کے متعلق جو ہے وہ تاریخ میں مختلف جو ہے وہ اقوال نکل ہوئے ہیں۔
ایک جو ہے وہ تحقیق یہ ہے، جیسے مبرد نے کامل میں اس بات کو نقل کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق یہ جو ابو نضر تھا یہ نجاشی جو ہے وہ اس کی اولاد میں سے تھا، اور یہ جب چھوٹا تھا تو اس سے اسلام کی بڑی رغبت تھی اور چاہتا تھا کہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں جانے اور سیکھے، تو اس سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ وہیں پر جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں پہ اسلام لے کر آتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اس کی تربیت کی، اس کو اپنے پاس رکھا، اور پھر جب اللہ کے رسول کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد کو جو ہے وہ خادم اور غلام بن کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور مبرد کے علاوہ دیگر تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ابو نضر تھا، یعنی جو نصر کا والد ہے، یہ جو ہے عجم کے جو بادشاہ ہیں ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ تھا، اور اس سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا، اور ان کا غلام جو ہے وہ بن گیا، اور ان کے باغ میں جو ہے وہ کام کرتا تھا۔ اور پھر اس کا جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے کہ جس کا نام جو ہے وہ نصر ہے، اور نصر بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی جو ہے وہ خدمت میں رہتا ہے اور ان کا غلام بن کے رہتا ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کے سفر میں شریک ہوتا ہے، مکہ پہنچتا ہے، پھر مکہ سے کربلا، اور پھر کربلا میں جو ہے یہ شہادت پیش کرتا ہے۔ اور تاریخ نے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ وَكَانَ فَارِسًا فَأُقِرَتْ فَرَسُهُ ثُمَّ قُتِلَ فِي الْحَمْلَةِ الْأُولَى، کہ یہ ایک اچھا گھوڑ سوار تھا، اس کا اپنا گھوڑا تھا، اور اس کی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں اور پھر کیا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ جس غلام کا نام آتا ہے کہ جس نے اپنی غلامی کا حق ادا کیا وہ حارث بن نبہان ہے، اور حارث بن نبہان یا حارث بن نبہان جو ہے یہ حمزہ جو سید الشہداء ہیں، حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام، یہ ان کا جو ہے وہ غلام ہے، اور یہ بڑا جو ہے وہ گھڑ سوار تھا اور ایک شجاع جو ہے وہ انسان تھا۔ حضرت حمزہ کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے 2 سال بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ وفات ہوتی ہے، یعنی حارث بن نبہان کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے والد جو ہے وہ حضرت حمزہ کے جو ہے وہ غلاموں میں سے تھے، اور حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد اس کے جو والد ہیں نبہان 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو ان کا بیٹا جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے اور ان کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسن اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ جو حارث ہے وہ رہتا ہے۔ اور پھر یوں امام حسین علیہ السلام جب مدینہ کو چھوڑتے ہیں تو یہ جو حارث ہے یہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور مکمل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، ان کا خدمت گزار بن کے، ان کا غلام بن کے رہتا ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کربلا تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں، اور کربلا میں جب جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اور جو شروع میں جن اصحاب نے شہادت پیش کی انہی میں سے جو ہے وہ ایک حارث کا نام بھی آتا ہے، اور کچھ تاریخ میں اس کے لیے لفظ حارث بھی کیا ہے استعمال ہوا ہے۔ 9ویں نمبر پہ جون کا نام آتا ہے، جون بن حوی، جو ابو ذر الغفاری رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کا یہ جو ہے وہ غلام تھا۔ ابو ذر غفاری کی جب شہادت ہوتی ہے تو یہ جو جون ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں آ جاتا ہے، اور یہ اہل بیت کے جو ہے وہ گھر میں اپنے آپ کو خادم کے طور پہ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔ اب جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ رہا، پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا ہے تو یہ جو جون ہے اس نے بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کو اختیار کیا ہے، مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے عراق تک۔ جب عاشور کے دن جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی تو اب تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ وقف امام الحسین علیہ السلام یستأذنہ فی القتال، کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور امام سے اذن طلب کرتا ہے کہ مولا مجھے جنگ کی جو ہے وہ اجازت دیجیے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ یا جون انت فی اذن منی، اے جون میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام ایک جملہ اس سے کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا تَبِعْتَنَا طَلَبًا لِلْعَافِيَّةِ فَلَا تَبْتَلُّوا بِطَرِيقَتِنَا، کہ تم تو ہمارے ساتھ اس لیے آئے تھے تاکہ جو ہے وہ مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے اور تمہیں آسودگی اور خوشحالی نصیب ہو، لیکن تم جو ہے وہ ہمارے طریقے پہ چل کے ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ خوشحال نہیں ہو سکے، تمہیں جو ہے وہ خیر و خیریت اور عافیت کے نصیب نہ ہو سکی۔ یعنی امام علیہ السلام نے اس کے متعلق یہ کہا کہ ایک قسم کا ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی سے معذرت کا ایک لہجہ ہو کہ بھئی ابو ذر غفاری کے شہید ہونے کے بعد تم ہماری خدمت میں آ گئے اور شاید تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں سکون میسر ہے اور خیریت اور دنیا کے مصیبتوں سے چھٹکارا تمہیں مل جائے،
لیکن حالات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ تمہیں کربلا آنا پڑا اور آج تمہیں کیا شہید ہونا پڑ رہا ہے۔ تو جب اس نے امام کے یہ جملے سنے کہ امام ایک طرح سے جو ہے وہ گویا کہ معذرت اس سے جو ہے وہ کر رہے ہوں کہ تمہاری جو ہے وہ یہ حالت ہوئی ہے کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملے ہو اور اب تمہیں جو ہے وہ شہادت پیش کرنا پڑ رہی ہے، تو اب روایت کے یہ جملے ہیں کہ فوقع جون علی قدم ابی عبداللہ الحسین یقبلہما ویقول، کہ اب جون نے جو ہے وہ فوراً ہی خود کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ گرا دیا اور وہ آپ کے قدموں کا بوسہ لے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، انا فی الرخاء الحس قصاءکم وفی شدت اخذلکم، کہ جب آسانی کے دن تھے، آسودگی اور خوشحالی کے دن تھے تو میں آپ کے پیالوں میں پانی پیتا رہا، اور اب جب مشکل وقت آیا تو کیا آپ کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ان ریحی لنتن وان حسبی للئیم وان لونی لاسود، کہ بے شک میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا حسب بھی اچھا نہیں ہے اور میرا رنگ بھی کالا ہے، فتنفس علیہ فی الجنت، پس آپ جو ہے وہ میرے حال کو جنت میں جو ہے وہ اچھا بنا دیں تاکہ جو ہے وہ میرے بدن سے خوشبو آنے لگے اور میرا حسب بھی اچھا اور شرف والا ہو جائے اور میرا رنگ بھی سفید ہو جائے۔ واللہ لا افارقکم حتی یختلط ھذا الدم الاسود مع دمائکم، اللہ کی قسم کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا کہ جب تک میرے جسم کا کالا خون آپ کے خون کے ساتھ مل نہیں جاتا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی گفتگو سنی اور اسے اجازت دی، اور ثم قاتل حتی قتل، یہ جنگ لڑتا رہا اور پھر شہید ہو گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اس کے لاشے پہ آئے ہیں اور اس کے لاشے پہ کھڑے ہو کے امام حسین علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ اللہم بیض وجہہ، اے اللہ اس کے چہرے کو سفید و نورانی بنا دے، وطیب ریحہ، اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے، وحشرہ مع الابرار، نیک لوگوں میں سے اٹھا، وعرف بینہ و بین محمد و آل محمد، اور اس سے جو ہے وہ محمد و آل محمد کے درمیان صاحب معرفت قرار دے۔ اور یوں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی دعا ختم ہوتی ہے، اور اب ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس روایت کو جو ہے وہ ہمارے علماء نے جو ہے وہ نقل کیا ہے محدثین نے امام باقر علیہ السلام سے، اور امام باقر نے امام زین العابدین علیہ السلام سے جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ان بنی اسد الذین حضروا المعرکۃ لیدفنوا القتلی، کہ جب بنی اسد والے جب میدان میں آئے ہیں اور شہداء کو دفن کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو وجدوا جونا بعد ایام تفوح منہ رائحۃ المسک، تو انہوں نے جون کو اس حالت میں دیکھا، حالانکہ بہت سارے دن گزر چکے تھے، تو جون کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے بدن سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی، اور یوں مظلوم کربلا کی جو دعا ہے وہ جون کے متعلق وہ قبول ہو چکی تھی۔ 10ویں نمبر پہ جس شخصیت کا ذکر آتا ہے اور جس اہل بیت کے در کی غلامی کرنے والے غلام کا ذکر آتا ہے وہ عقبہ بن سمعان کا جو ہے نام ہے۔ عقبہ بن سمعان بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں جناب رباب سلام اللہ علیہ، ان کی جو ہے وہ خدمت گزار ہے اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے بہت سارے ہمارے علماء نے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے۔ تاریخ طبری میں اس کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کربلا تک گیا ہے، مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا تک گیا ہے، لیکن کربلا میں جو ہے یہ شہید نہیں ہوا بلکہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ یعنی عمر بن سعد نے عقبہ بن سمعان کو جب پکڑا اور اس سے پوچھا کہ ما انت، کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا کہ انا عبد مملوک، کہ میں جو ہے وہ ایک غلام ہوں، ایک ایسا بندہ ہوں کہ جو کسی کے ملک میں ہے۔ تو فخل سبیلہ، تو اب عمر بن سعد نے جو ہے وہ اس کے راستے کو چھوڑ دیا اور اس سے کیا ہے نہیں مارا۔ اور اسی بات کو جو ہے وہ شیخ عباس القمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ نفس المحموم میں بھی ذکر کیا، اور یہ بنیادی طور پہ جو ذکر ہے وہ طبری سے جو ہے وہ اس کا ذکر آ رہا ہے، یعنی تاریخ طبری میں جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا گیا، اور دیگر کچھ مورخین ہیں عامہ کے، انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تھے تو فر علی فرس، کہ یہ اپنے گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا، اور اہل کوفہ نے جب اسے پکڑ لیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک غلام ہوں، تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور یوں بچ گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طبری والے نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کربلا کے واقعے کو بیان کیا، اور اس سے بہت ساری احادیث کتابوں میں نقل ہوئی ہیں کہ وہ بیان کرتا تھا کہ کیسے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سفر کو اختیار کیا اور کیا کیا فرمایا، اس طرح کی جو ہے وہ احادیث موجود ہیں۔ لیکن جو ہمارے علماء ہیں جنہوں نے علم رجال کے اوپر کام کیا ہے، ان لوگوں نے جو ہے وہ طبری کی اور جو عامہ کے مورخین ہیں ان کی بات سے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے،
اور انہوں نے یہ نظریہ اپنایا ہے کہ یہ جو عقبہ بن سمعان ہے یہ شہدائے کربلا میں سے ہے، یہ بھی جو ہے وہ عاشور کے دن شہید ہوا ہے اور اس نے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اور یہاں پہ میں 2 حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک حوالہ جو ہے وہ سید ابو القاسم الخوئی علیہ رحمہ کا ہے، انہوں نے کتاب معجم رجال الحدیث میں اس بات کو لکھا ہے کہ من اصحاب الحسین، کہ یہ جو عقبہ بن سمعان ہے یہ امام حسین کے اصحاب میں سے ہے، واستشہد بین ید الحسین، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہید ہوئے۔ ووقع التسلیم علیہ فی زیارت رجبیہ، اور جو زیارت رجبیہ نقل ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام سے، باقاعدہ اس میں جب اصحاب کربلا اور شہدائے کربلا کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے تو اس میں سے ایک نام جو ہے وہ اس کا بھی ہے، السلام علیکہ یا عقبہ بن سمعان۔ اور اس کے بعد سید خوئی رحمہ لکھتے ہیں کہ وعن بعض المؤرخین من العامہ، کہ بعض عامہ کے جو مؤرخین ہیں اہل سنت کے یعنی جو مؤرخین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انہ فر من المعرکۃ ونجا، کہ وہ جو ہے وہ جنگ والے دن جب عاشور کے روز جو معرکہ ہوا تو یہ میدان سے جو ہے وہ فرار کر گیا تھا اور پھر اس نے کیا نجات پا لی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے اسے نسبت دیا کہ یہ بعض مؤرخین نے یہ بات لکھی اور اس کو جو ہے وہ درست تسلیم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ علی نمازی الشاہرودی کی کتاب مستدرکات علم و رجال الحدیث ہے، وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ عقبہ بن سمعان جو ہے وہ من اصحاب الحسین علیہ السلام وکان معہ فی کربلا، کہ یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں تھا۔ واستشہد معہ یوم عاشورہ، اور عاشورہ کے روز جو ہے وہ اس کو شہادت نصیب ہوئی، جیسا کہ جو ہے وہ زیارت رجبیہ میں جب شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں سے ایک نام جو ہے وہ اس کا بھی آتا ہے، یعنی عقبہ بن سمعان کے اوپر بھی سلام بھیجا گیا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ 10 افراد کی یہ جو فہرست ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے جو ہے وہ سفر اختیار کیا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے وہ قابل غور ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ ہمیں انہی 10 افراد کے نام نظر آتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے جو ہے وہ نکلے ہیں۔ اور یہ ایک تاریخ کی تلخ حقیقت ہوگی کہ کیا مدینہ میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم کے علاوہ اور بنی ہاشم کے غلاموں کے علاوہ کوئی افراد ایسے نہیں تھے تابعین میں سے، اصحاب کے ماننے والوں میں سے، کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے سفر کو اختیار کیا ہو؟ یہ سوال رہے گا اور تاریخ اس کے اوپر خاموش نظر آتی ہے اور اس حقیقت کو ایسے دیکھتی ہے کہ گویا کہ مظلومیت کی جو داستان ہے وہ مدینہ سے ہی امام حسین علیہ السلام کی شروع ہو چکی تھی، کہ جب یہ قافلہ چلا ہے تو اس قافلے میں فقط جو ہے وہ خاندان اہل بیت کے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جو خاندان اہل بیت کی در کی غلامی کرنے والے افراد ہیں وہی نام جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا اگلا جو موضوع ہے وہ ہوگا کہ جب مدینہ سے مکہ کا یہ سفر شروع ہو جاتا ہے یہ غلاموں کے ساتھ اور خاندان بنی ہاشم کے لوگ اس کے ساتھ شریک ہوئے، اس قافلے کا حصہ بنے، تو اب رستے میں جو ہے وہ کن لوگوں سے ملاقات رہتی ہے اور کون سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور مکہ پہنچنے تک کتنے افراد جو ہے وہ اس قافلے کو جو ہے وہ حصہ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر مکہ کے بعد جب کربلا کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس سفر میں جو ہے وہ کون کون سے افراد اس جو ہے وہ قافلے کا حصہ بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ توفیق الہی رہی تو اگلے دروس میں ہم اس ساری ملاقاتوں کے سلسلے کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کی کیسے ہدایت کی اور کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں نے چراغ ہدایت سے فائدہ اٹھایا اور ظلمت و تاریکی سے نکل کے روشنی کے سفر کو اختیار کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔